تؤمنون باللہ، انسانیت کی معراج کی سب سے پہلی سیڑھی، او لوگو اللہ پر ایمان لے کے آؤ، اللہ پر ایمان۔ اگر یہ بات میری آپ کی سمجھ میں نہیں نہ آتی تو حشمت اللہ بلدال خان جو فوت ہو گئے، عبداللطیف کے والد محمد اسماعیل سہرانی جو فوت ہو گئے، کہاں قبر ہے ان کی؟ قریب ہے، قریب ہے، چلو ٹھیک، دور تو نہیں ہے۔ آپ لوگ جنازے میں چھوڑ کے تھے، جنازے میں نہیں یقین آتا، صبح چلے جانا اور قبر کی مٹی کو اٹھا کر اس سے مخاطب ہو کے کہنا۔ رات مولوی عبدالحنان آیا تھا اور آ کے کہہ رہا تھا جن چیزوں کو یہ چمکتی چیزیں سمجھ رہے تھے، جن چیزوں کو دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کا سامان سمجھ رہے تھے، قبر میں آ کے حقیقت ان کے سامنے آئی۔ کہنے لگی مولوی صاحب قبر کی بات نہ کر، جب موت کا جھٹکا لگا، ملک الموت سامنے آ کے کھڑا ہوا، دنیا کی ساری حقیقت کھل گئی، ادھر روح نکل رہی تھی، پاس کھڑے ہونے والے جتنے رو رہے تھے، یہ مرنے والا سب سے کہہ رہا تھا اور میری طرح دھوکے میں نہ رہنا، خدائے پاک کی قسم اب جان نہیں کر رہی ہے، اس وقت مجھے پتہ لگا دنیا کی ساری چیزیں دھوکہ نکلی ہے۔ تمہارے پنجاب کے علاقے میں ایک بڑے آدمی کا انتقال ہوا، شاید گورنمنٹ کے کسی عہدے پر تھا، اسمبلی کے ممبروں میں سے تھا، ہزاروں کی تعداد میں اس کا جنازہ جا رہا تھا۔ ایک مائی بڈڑی آئی، جنازے کے آگے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی میں نے جنازہ جانے نہیں دینا، لوگ سمجھے ماسی ہوگی، خالہ ہوگی، پھپھی ہوگی، جنازے کی چرپائی نیچے رکھوا دی۔ اللہ اکبر، لوگ کہنے لگے مائی چہرہ دیکھے گی، کہ نہیں میں نے ہاتھ دکھاؤ، اما ہاتھ کو دیکھ کے کیا کریں گی، کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں مرنے والا قبر میں میرا پلاٹ تو نہیں ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ یہ چند دن پہلے خبروں کے اندر آیا تھا، چند دن پہلے، یہ تمہارے ملتان کا کوئی علاقہ، بچی کی شادی کرتے ہو، جہیز پہلے دیتے ہو، ٹرالی بھر کے جا رہی ہے، اللہ اکبر، کل کے گھر جا رہی ہے جن کے گھر میں جہیز کوئی نہیں۔ 2 دن کے بعد لڑکی کی برات آنی تھی، کھانا پکا رہا، مولوی صاحب نکاح پڑھانے آ گئے، جہیز چلا گیا، 1 بج گیا، 2 بج گئے، برات نہیں آئی۔ لڑکی کے باپ نے فون کیا، کیا بات ہے، کہاں رہ گئے؟ کہنے لگے ہم نہیں آتے، جو تو نے اپنی بچی کو جہیز دیا وہ ہمیں پسند کوئی نہیں آیا، اس لیے ہم نے رشتے سے انکار کر دیا۔ او لوگو، جب دنیا اتنا مطلب اندر دکھانے لگے، دنیا میرے عزیزو اتنی اندر گھس جائے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ مرتے وقت زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ اس باپ پہ کیا گزری ہوگی، وہ تو جیتے جی مر گیا ہوگا۔ جس نے لال جوڑا پہنا ہوگا اس پہ کیا گزری ہوگی، جس کی ڈولی دروازے پہ کھڑی ہوگی، بیٹھنے کے انتظار میں ہی رہ گئی ہوگی، جس نے لال جوڑا بغیر شور کا چہرہ دیکھے ہی اتار دیا ہوگا، کیا ہوگا؟ سال کے بعد 2 سال کے بعد غم بھول جائے گا، وہ تو کہیں نہ کہیں اللہ اس کا نصیبہ جگا دے گا، لیکن اپنیوں کی طرف دیکھ، اگر اس کی غیرت کو جلال آ گیا، تیری کیوں ڈولی تیرے دروازے سے اٹھنے نہیں دے گا؟ آج ہمارے اندر ٹوٹی پھوٹی نماز ہے، آج ہمارے اندر چلو 1 روزہ چھوڑا 2 رکھ لیے، 2 چھوڑے 1 رکھ لیا، اور تھوڑا بہت صدقہ زکوٰۃ ہے، لیکن آج ہمارے اندر سب کی بات نہیں کر رہا۔ علماء کرام آپ ناراض نہ ہونا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں۔ نماز روزے کی شکل تو آج ہمارے اندر ہے، انسانیت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے۔ چاچا سگی بھتیجی کے جسم کو دیکھ کے مزے لے رہا ہے، ماما بھانجی کی طرف آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا ہے، سگا بھائی اپنی بھابی کی طرف، بھائی کے بیوہ کی طرف اس نیت سے دیکھ رہا ہے کب میرا مطلب پورا ہوگا۔ او لوگوں، پھر بھی سوچتے ہو کہ کب قیامت آئے گی؟
حلال کی چٹنی روٹی کھانے کو تیار کوئی نہیں. امیر ہو غریب ہو چھوٹا بڑا ہو بغل میں جھانک کے دیکھ لو مخلوق خدا کی گردن پر چھرا پھیرنے کے لیے تیز کر رکھا ہے. جہاں موقع ملتا ہے کسر کوئی چھوڑتا ہی نہیں. کس منہ سے میرے عزیزو بڑے بڑے جھنڈے پکڑ کے بازار میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہو؟ رب اکبر کی قسم ہے تمہیں ہاتھ میں حضور کی غلامی کا جھنڈا پکڑنے کا حق کوئی نہیں. تیرا نبی تو جانوروں کے لیے بھی غمخوار بن کے آیا, پرندوں کے لیے بھی غمخوار بن کے آیا. فتح مکہ کے موقع پر مکہ پاک میں داخل ہوئے, اچانک سواری سے اتر کر صحابہ کی سواریوں کو روک دیا. فرمایا جوان جی یا رسول اللہ کا نیچے اتر, اس کتیا نے بچے دیکھ رہے دیے ہوئے, لشکر آتا دیکھ کر یہ پریشان ہو کر دم ہلانے لگ گئی. اسے کہہ دے محمد ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا. اور میرا صحابی جب تک سارا مجاہدین کا قافلہ اس کتیا کے پاس سے گزر نہ جائے تجھے یہاں سے پیرے سے ہٹنے کی اجازت نہیں, تاکہ وہ لوگ کہیں گے کہ مغرب کے اندر انسانوں کو حقوق ملتے ہیں اور مکے کا ماحول آ کے دیکھ لو, انسان تو کیا قبلی والا جانوروں کے حقوق پورے کرنے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہے. آج ہم نے انگریز کی ہسٹری پڑھی, آج ہم نے سکھوں کو پڑھا. آج میرے عزیزوں کسی سے کہہ لو یہ پنجند کہاں سے آیا, بچہ کھول کے بتا دے گا. سائنس کہتی ہے سورج کیسے بنا, سائنس کہتی ہے فلانی چیز کیسے بنی, سائنس یہ کہتی ہے. میں بتاؤں گا تھیوری نے یوں کر دیا, سائنس نے یوں کر دیا. او لوگو اللہ اکبر, سکھوں کو پتہ لگ گیا, سکھوں کے کردار سے پتہ لگ گیا اس کا پیشوا گرو نانک ہے. گائے کا پیشاب پینے والوں سے پتہ لگ گیا کہ یہ گائے کے آگے سجدہ کرتے ہیں, لیکن مسلمان تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا. تم ایک لائن کے اندر ہندو کو کافر کو کھڑا کر دو, اللہ کی قسم بڑے سے بڑا مسلمان کی پہچان کرنے میں پریشان ہو جائے گا. يا من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن